عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال وهو على المنبر يا أيها الناس تواضعوا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تواضع لله رفعه الله فهو في نفسه صغير وفي أعين الناس عظيم ومن تكبر وضعه الله فهو في أعين الناس صغير وفي نفسه كبير حتى له أهون عليهم من كلب أو خنزير أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ وہ خطبہ دینے کے لیے ممبر پر گئے تو لوگوں سے کہا اے لوگو عاجزی اختیار کرو، تواضع اختیار کرو، اس لیے کہ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے خود سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے کہ جو آدمی اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے، مقصود اللہ کی ذات ہو، یعنی اللہ کا حکم ہے اور میرا کوئی مقصد دکھلاوا نہیں ہے عاجزی کرنے سے، صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کا حکم ہے کہ میں عاجزی اختیار کروں، تو عاجزی اختیار کرتا ہے تو رفعہ اللہ اسے بلند کرتے ہیں۔ اور جس بندے کو جب اللہ تعالیٰ بلند کرتے ہیں اس کو پھر دنیا کی کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی بلند ہونے کے لیے۔ جیسے وہ ایک مرتبہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حکیم آدمی تھے اور بڑی دانائی کی باتیں ان کے سے منقول ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ، انہوں نے ایک حکایت نقل کی، کہتے ہیں میں ایک مرتبہ گیا، ایک دعوت کے اندر کھانے کی دعوت تھی، تو کہتے ہیں میں ایک عام سادہ لباس میں چلا گیا، تو حالانکہ میں مدعو تھا، انہوں نے بلایا ہوا تھا، لیکن عام سادہ کپڑوں کے اندر انہوں نے پہچانا نہیں، لوگ بڑے اچھے اعلیٰ قسم کے کپڑے، اور اس زمانے کے اعتبار سے جیسے کہ بہت گاڑیوں بڑی بڑی گاڑیوں میں جاتے ہیں، تو کہنے لگے انہوں نے مجھے نا واپس بھیج دیا کہ بابا جی آپ یہاں نہ آئیں، آپ کو دعوت نہیں دی گئی۔ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں میں گھر گیا تو بہت قیمتی جبہ پڑا تھا، وہ پہن کر بڑے کر و فر کے ساتھ جب میں گیا تو پھر میرے لیے باقاعدہ راستے کھلے، آؤ آؤ آؤ۔ کہتے ہیں جب میں گیا کھانے پہ بیٹھا، کھانا آیا تو کہنے لگے پھر میں نا لقمہ لیتا تھا اور اپنے جبے سے کہتا تھا کھا، اپنے جبے سے کہتا تھا کھا، کہ میں تو پہلے بھی آیا تھا، اب جو تجھے پروٹوکول ملا ہے وہ اس جبے کی وجہ سے ملا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ شیخ سعدی یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اصل جو قدر ہونی چاہیے وہ کسی انسان کی ہونی چاہیے، باقی چیزیں تو کیا حیثیت رکھتی ہیں، کچھ بھی نہیں رکھتی ہیں، انسان ہے تو باقی چیزیں ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو عاجزی اختیار کرے گا اللہ اسے بلند کریں گے، جب اللہ بلند کرتے ہیں تو پھر وہ انسان جس کیفیت میں جس حیت میں آتا ہے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں۔ تو حدیث مبارکہ میں آگے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَهُوَ فِي نَفْسِهِ صَغِيرٌ، وہ اپنے خیال میں اپنے نگاہ میں چھوٹا ہو جاتا ہے، کہ اب جملے بھی یہی بولتا ہے، کلمات بھی یہی بولتا ہے، اس کے عادات بھی یہی ہوتے ہیں کہ میں چھوٹا آدمی ہوں، اور اللہ نہ کرے جو آدمی تکبر کرتا ہے وَضَعَهُ اللہ اسے پست کر دیتے ہیں۔ ادھر ہے اللہ بلند کرتے ہیں، دوسری طرف ہے اللہ اسے پست کر دیتے ہیں۔ وَهُوَ فِي أَعْيُنِ النَّاسِ صَغِيرٌ، لوگوں کی نظروں میں وہ چھوٹا پڑ جاتا ہے۔ اور یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ میں بڑا ہوتا ہے، لوگوں میں چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اور آخری الفاظ بہت سخت فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان سے، فرمایا کہ وہ اتنا زیادہ بے اثر ہو جاتا ہے اور لوگوں کی نظروں میں اتنا بے وقت ہو جاتا ہے جتنا کسی انسان کے لیے، بلکہ فرمایا احوانو، کتے اور خنزیر سے بھی زیادہ لوگوں کی نظروں میں وہ گر جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کو انسان کی عاجزی پسند ہے، تکبر اللہ کی صفت ہے، انہی کو سجدہ ہے۔ ان الکبریاء رداء ربی، اللہ کا، اس لیے کیا کہتے ہیں ہم جب بھی نماز پڑھتے ہیں نماز کیسی شروع ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، تکبیر اللہ کے لیے، کبریائی اللہ کے لیے، بڑائی اللہ کے لیے، اور انہی کو سجدتی ہے، ہمیں نہیں سجدتی۔ اللہ ہمیں سمجھ بھی نصیب فرمائے، عمل بھی نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ۔